السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ہمارے ساتھ ہے شاہد چودھری موجود ہیں. لوگ انہیں بدماش کہتے ہیں پر میں انہیں سوشل ورکر کہوں گا کیونکہ لوگوں کے یہ مسئلے کلیئر کرتے ہیں اور انہوں نے شاید اپنی فیس رکھی ہوئی ہے. وہ مسئلے کس طرح کلیئر کرتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں اور ان پر کتنے کیس ہیں اور کس نوعیت کے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ زبردست. تو سر آپ کو لوگ بدماش کہتے ہیں پر مجھے جب سننے میں آیا آپ کے ایریا میں آئے ایڈریس پوچھا انہوں نے کہا کہ یار وہ تو بڑے جس طرح آپ کی عزت لوگ یہاں پر کرتے ہیں مجھے نہیں لگا کہ آپ بدماش ہیں. وہ پتہ ہے کیا بدماش کا جو لفظ ہے نا یہ بس لوگوں نے پتہ نہیں کیوں لوگ یا شاید شارٹ ہے جلدی بندہ کہہ لیتا ہے. اس طرح بندہ پیپسی کی بوتل جلدی مانگ لیتا ہے, ایک کوک دے دو, تو یہ شاید کہنے میں آسان لفظ ہے, لوگ اس لیے لوگوں کو بدماش کہنا شروع کر دیتے ہیں. بدماش جو ہے نا میں تو ہوں ہی نہیں. آپ باہر سے ہیں, آپ بیٹھ جائیں گے, پھر آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں, لوگ جو رائے دیں گے میرے کردار کے بارے میں وہ میں ہوں گا. سر کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اتنی زیادہ ایف آئی آر, کتنی ایف آئی آر ہیں پر؟ ایف آئی آر تو جو ہیں وہ میں ماشاء اللہ کہوں الحمدللہ کہوں یہ 98 ہو چکی ہیں. تو اس وجہ سے تو نہیں لوگ آپ کو بدماش کہتے ہیں؟ اس میں لوگوں کا کیا واسطہ ہے؟ لوگ میرے مدعی تھوڑی ہیں, میری مدعی تو پولیس ہے. میرے اوپر جو 98 ایف آئی آر ہیں یعنی کہ آپ پر کبھی کسی نے خود نہیں کروایا, یہ مدعی پولیس ہی بنتی ہے؟ ایک مقدمہ تھا میرے اوپر جس میں پرائیویٹ پٹیشنر تھا, پرائیویٹ جو تھا کمپلینٹ تھا, لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ جتنی بھی ایف آئی آر ہیں پولیس کے ساتھ جھگڑوں کی ہیں. پولیس نے میرے اوپر جھوٹے مقدمات دیے ہیں, اس میں مختلف نوعیت کے ہیں. شاید ہی کوئی پاکستان کی ایسی کوئی دفعہ ہو, لیکن چند ایسی دفعات ہیں جن کو نہیں, وہ جناب الجبر ڈکیتی کی کوئی ایسی کوئی اس طرح کی جو ہے نا جو آپ کے سارے ریکارڈ کو داغدار کر دیں, وہ نہیں ہیں. جھگڑوں کی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں, دو رہ گئی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی. تو لڑنا جھگڑنا تو انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. سر صاحب پہلے اپنی ذات لگواتے ہیں جیسے رانا چودھری, آپ نے پہلے اپنا نام اور پھر چودھری لکھوایا, اس کی وجہ؟ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ چودھری رحمت علی تھے, ان کا نام میں پہلے چودھری لگتا تھا. وہ بائی برتھ جو تھے نا وہ اپنی حد تک جو تھے نا بڑے رچ تھے, بڑے صحیح تھے. یعنی کہ رچ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بلینر تھے, وہ اپنا کھاتے پکاتے تھے نا, اپنے ہاتھ پاؤں پہ کھڑے تھے. وہ چودھری شروع میں لگا لیتے تھے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑی دیر کے بعد میری سنی, میرے پاس بعد میں پیسے ہیں, بعد میں اب سروائیو کیا ہے, تو میں اس لیے شاہد کے بعد چودھری لگاتا ہوں کیونکہ میں بعد میں بناؤں. جی جی. آپ پر جو پہلی ایف آئی آر تھی وہ کب اور کون سی نوعیت کی تھی؟ پہلی ایف آئی آر ہم نے والوو بس کے شیشے توڑے تھے اور 84 میں غالباً ہوئی تھی. وہ ہم یونیورسٹی گراؤنڈ جو ہے چوبرجی کے پاس, وہاں سے ہم فٹ بال کھیل کے آ رہے تھے. والوو والے نے اندر نہیں بٹھایا تھا, تو فٹ بال کے ساتھ شاٹ مار کے اندر اس کا دوست ہمارا تھا, اس نے شیشہ توڑ دیا تھا اور ہم پکڑے گئے تھے. سواریوں نے بھی ہمیں بہت مارا تھا. چوری صاحب میں سنیا کہ تسی 30% تے جگہ چھڑوا دیندے ہو, وہ کس طرح چھڑواندے تسی؟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ. ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ. ਆਇਆ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ہیں, ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ. وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کا میں ڈیسیژن کرتا ہوں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں کہ نہیں. اب یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی بندہ ہے میں اس کا کام کر دوں گا. اگر 100 کلائنٹ آتے ہیں نا تو 2 4 5 کے کام ہو بھی جاتے ہیں جن کو ہم پکڑتے ہیں. تو آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ چھوٹ سکتی ہے نہیں, پھر آپ ان سے حامی جسے پنجابی کہتے ہیں پھر حامی بھر دو گے کام میرے کو ہو سکتا ہے 30% تو میں چھڑواؤں گا. بعض اوقات نا لوگ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ہم نے اس بندے سے پیسے لینے ہیں, یا ایسا جو ہے نا ہمارا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے, یا کوئی ایسا اگر مجھے نئی بات سنا دیں گے صرف اپنا ریونج لینے کے لیے. لیکن میں جب اس سارے معاملے کو جان لیتا ہوں نا کہ یہ بندہ اپنی کوئی دشمنی جو ہے اس کو میرے تھرو جو ہے نا اس بندے کو ٹینشن دینی چاہ رہا ہے, اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج کروانی چاہ رہا ہے, اس کو پھنسانا چاہ رہا ہے, تو میں پھر اس بندے کے ساتھ ڈبل کراس کر جاتا ہوں. یہ میں پہلے ہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, میرے ساتھ بات وہ کرنی ہے, بات تو کھل جانی ہے بعد میں. اگر بعد میں کوئی فرق نکل آئے تو جو 10% دیا ہے نا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ رفو چکر ہے, اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہوگا نا. یعنی کہ 10% ایڈوانس لیتے ہیں کیس کرنے کے حکم صاحب تو ہم لیتے ہیں. پہلے میں اپنی دکانداری بنائی ہے نا, لوگوں کو کام کیے ہیں, کلائنٹنگ اپنی بڑھائی ہے. اب جب اتنا رش پڑ گیا ہوا ہے تو پھر کام کو ہم نے ٹھہرانے کے لیے بھی تو پھر اس کا حل نکالا. اب 10% کیش لیتے ہیں. 10% جب کسی سے لے لیتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے اس کا کام نہیں ہوتا تو پھر اسے کیا 20% واپس دیتے ہیں؟ آپ کو کلائنٹ لے کے ہیں نا پاکستان میں تھے جو مجھے آ کے شاہد صاحب کوئی ایسا کلائنٹ نہیں ہے 40 ڈے ہوتے ہیں ورکنگ ٹائم, 40 دن کا ٹائم ہے. 40 دن میں اگر ہم پیمنٹ نہیں نہ دلوا سکے اور کلائنٹ نے سٹوری صحیح بتائی ہے, یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے, ڈبل کراس نہ ہمیں کرے وہ, تو 40 دن میں اس کو کال کر کے اس کے پیسے واپس دے دیں. اسی تو 10 روپے ترلیاں نال نہیں چھڑوا سکتے. چودھری صاحب تسی جائیداد کیویں کسی دی جگہ چھڑوا لیندے ہو؟ وہ میرے کو گدڑ سنگھ ہے نا, وہ کون سی گدڑ سنگھ کا چراغ بھی ہے اور گدڑ سنگھی بھی ہے. یہ ہے نا, یہ ہمیں آباء و اجداد کی طرف سے چلتی آ رہی ہے. صرف یہ جائیداد کا ہی ہے, کوئی اور بھی مسئلہ وغیرہ ہو تو وہ آپ سے کوئی رابطہ کر سکے؟ یار کسی بھی قسم کا کام ہو, کسی بھی قسم کا, بندہ مروانے کے علاوہ. اب یہ نا آپ کے ساتھ رابطہ کس طرح کریں؟ رابطہ کریں, میرے نمبر جو ہے میرے چینل پہ لگے ہوئے 0302 84 14 006. اور مزے کی بات یہ ہے, یہ بات آپ یہ نوٹ کر لیں, کال کسی کی ہے تو اگر پہلی بیل پہ آنسر نہ ہو نمبر تو میرا نام بدل دیجیے گا.
ہاں کلائنٹ ہیرا پھیری والا نہ ہو, کلائنٹ ڈبل کراس نہ کرے. جو بندہ ڈبل کراس کرے گا اس کے ساتھ ٹرپل کراس کروں گا میں. یہ تو میں مجھے کوئی بندہ بدو بنا لے, میرے سے کوئی غلط کام کروا لے, غیر انلیگل کام میرے سے کروا لے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نہیں یہ کام کروں گا ایسا. آپ نے اپنے والد صاحب کا جب بدلہ لیا تو آپ کیا مطمئن تھے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بات پتہ کیا ہوتی ہے, مطمئن بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو بندہ سوچ سمجھ کے کوئی کام کرے. اگر آپ بغیر سوچے کوئی کام کر لیں گے نا, میں تو پہلے یہ کہتا ہوں, میں جیل کے اندر جا کے یہ نہیں کہتا میں 302 کے کیس میں ہوں, میں کہتا تھا میں بدلے کے کیس میں ہوں. بدلہ بہت کم لوگ لیتے ہیں کیونکہ ایک سوچی سمجھی جو ہے نا کاروائی ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیں, میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے, میں تو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میرے والد کا قاتل 100 دفعہ زندہ ہو کے آ جائے, مجھے 100 دفعہ پھانسی ہو, میں اٹیک 100 دفعہ اس کے اوپر کروں گا, کیونکہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بدلہ لیں, بدلہ واجب ہے. دشمن کے خلاف جو ہے نا جہاد کا حکم ہے. جہاد کا کیا مطلب ہے؟ دھڑم تختہ کر دینا. تو یہ جو ہے نا ہر بندے کو نہیں لینا چاہیے. میں لوگوں کو پروگرامز میں یہ کہتا ہوں کہ وقت کا تعین کرنے میں غلطی نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا. کیا ہے اگر آپ سزائے موت ہو جاتے ہیں یا آپ کو جیل میں 4-5 سال رہنا پڑتا ہے تو پیچھے گھر والے خراب تو نہیں ہو جائیں گے؟ گھر والے فٹ پاتھ پہ نہیں آ جائیں گے؟ اگر ایسی صورت حال ہے تو بدلہ نہ لیں, پہلے اپنے گھر والوں کو سروائیو کروائیں. آپ نے جیل میں کتنا ٹائم گزارا؟ 63 مہینے پہلی دفعہ. 63 مہینے پہلی دفعہ. تو اس 63 مہینے میں زندگی کو کس طرح دیکھا آپ نے؟ یار زندگی کو جو ہے نا اگر گزارنا پڑے تو بڑی خوبصورت ہے, اگر کاٹنی پڑے نا تو بہت بری ہے. کچھ لوگوں کے لیے میسیج جو آپ نے وہاں پر رہ کے سروائیو کیا, جو دیکھا. میں نے تو لوگوں کو یہی میسیج دیا اور لوگوں کو یہی بات کہتا رہتا ہوں کہ جیل جو ہے نا صرف یہ اپنا بیگانے کی جو ہے نا وہ نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اپنے بیگانے کا پتہ لگ گیا. میں یہ کہتا ہوں جیل کے اندر صبر, برداشت, آپ کو جو ہے نا ظلم کے خلاف لڑنا میں نے وہاں سے سیکھا ہے. اب یار فورس ہے, تھانہ ہے وہ جس کے اندر آپ رہ رہے, پولیس وہاں پہ پھر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ ریلائبل ہو اور آپ باہر آ کے سروائیو کر جاؤ گے. صاحب ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب تھانے میں لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں وہاں پر واپس جب وہاں سے واپس آتے ہیں وہ بڑے لیول کے ہو جاتے ہیں, یا اندر کوئی رابطے وغیرہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں سے. ہاں یہ نا بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیل کے اندر نا میں نے 2-3 پروگرام کیے, ان میں نے یہ کہا ہے کہ جیل والوں کو چاہیے قاتلوں کی گنتی چوروں میں, چوروں کی گنتی نیب میں, نیب کی گنتی منڈے خانے میں, منڈے خوانے والے جو ہیں وہ ان کو اس طرح گنتیاں. اب وہاں پہ کیا ہے, چوروں کی گنتی چوروں میں, ڈکیتوں کی گنتی ڈکیتوں میں. وہ بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے نا تو ایک چھوٹا سا کیس ہوتا ہے, جب وہ باہر آتا ہے تو اگلی دفعہ 10 کیسوں میں جاتا ہے. وہ کیا اندر سے منظم گینگ بنا کے, اندر ایک چور ہے نا, وہ چور ہے, اس کو تو چور چاہیے. وہاں پہ سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ بتاتا ہے میں جو پھڑایا گیا, اگلی دفعہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کو گنتیاں جو ہے نا ان کا نظام چینج کرنا چاہیے. بس لاسٹ میں ایک میسیج دے دیں کہ وہ جو لوگوں کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہوتا, گھر کے حالات تھوڑے ٹھیک نہیں ہوتے, وہ لڑکے بھی بدماشی وغیرہ یہ 2 نمبری چیزوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں, لڑائیوں جھگڑوں میں, وہ صرف فیمس ہونے کے لیے لوگوں سے متاثر ہو کر, ان کے لیے ایک میسیج کوئی؟ ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ جس طرح یہ ابھی اختر لاوا صاحب ایک ہیں جی, وہ بڑا مجھے تو بڑا مزہ آتا اس بندے کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک چلیں انٹرٹینمنٹ تو دے رہا ہے نا یار. اب کوئی بندہ, ہر بندے کے تو میں خلاف نہ بولوں نا, اب ایک بندہ اتنی وہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, انگریز بھی کہہ رہے ہیں لاہور دا پاوا اختر لاوا. اگر اس طرح کے پروگرامس کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو لڑکی نے ڈانس کیا, میرا دل یہ پکارے, کالج کی جو اسکولوں کی جو بچی ہیں وہ بھی اس کے اوپر کر رہی ہیں. یار یہ کیا ہم اپنی قوم کو میسیج دے رہے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اگر آرٹ ہے نا تو میں اس ایسے آرٹ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. یہ تو ایک میرا مطلب ہم سوسائٹی کو جب برائی میں دکھیل رہے ہیں تو یہ غلط چیز ہے. اچھی ویڈیو بنائیں, اچھے پروگرام کریں, کوئی اچھا میسیج لوگوں کو دیں تاکہ پاکستان کا مورال جو ہے نا دن بدن اوپر جائے. ہم اس کو نیچے لے کے جانے والے کام کر رہے ہیں.